السلام علیکم ناظرین، خاکسار نوید خان آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل اسمارٹ ایجوکیشن سینٹر پر ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس سے پہلی ویڈیو میں UPHESC اسسٹنٹ پروفیسر کے سابقہ سوال نامہ جو کہ 2015 میں ہوا تھا، اس سے متعلق جتنے بھی اہم نکات تھے وہ سب دیکھے، اور آج ہم اس ویڈیو میں اسی سوال نامے سے متعلق جو سوال رہ گئے تھے، یعنی کہ سوال نمبر 71 سے لے کر کے 100 تک اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم UPHESC اسسٹنٹ پروفیسر کا جو کوشچن پیپر 2015 میں ہوا تھا اس کو سولو کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے سبھی ضروری فیکٹس آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ اس کا پہلا حصہ ہم کل پیش کر چکے ہیں، تو اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک بہتر تیاری کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ دوستو، اس ویڈیو میں یا اس سے پہلے جتنے بھی سابقہ سوال نامے ہم ان ویڈیوز کے ذریعے سے آپ تک پہنچا چکے ہیں، یہ آپ کے آنے والے سبھی ایگزامز کے لیے بہت ضروری ہو جاتے ہیں، چونکہ ان سوال ناموں کے اندر ہم ایک سوال سے جڑے جتنے بھی ضروری فیکٹس ہوتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ایک کم وقت میں زیادہ جانکاری، زیادہ معلومات آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو آپ ان ویڈیوز کو خصوصاً جس کے اندر سابقہ سوال نامے سولو کیے گئے ہیں ان کو شروع سے آخر تک بہت ہی ذہن لگا کر کے دیکھا کیجیے۔ تو آئیے دوستو، UPHESC اسسٹنٹ پروفیسر سوال نمبر 2015 کو سوال نمبر 71 سے سولو کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو سوال ہے، کسی تحریک یا رجحان سے تعلق نہ رکھنے والا جوڑا ہے۔ تو اس کا جواب ہے آپشن بی، راجندر سنگھ بیدی اور سعادت حسن منٹو۔ یہ دونوں ایسے افسانہ نگار رہے ہیں، ایسے ادیب رہے ہیں جو نہ تو ترقی پسند ادبی تحریک سے تعلق رکھتے تھے اور نہ ہی حلقہ ارباب ذوق سے اس وقت میں یہ تعلق رکھتے تھے۔ آئیے اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 72۔ اچھا دوستو، اس سوال کے اندر آپشن اے بتانا ضروری ہے۔ یہ کرشن چندر ناول نگار، افسانہ نگار، مجاز نظم نگار ہیں، ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے رہا ہے۔ اور آپشن سی، شمس الرحمن فاروقی اور احتشام حسین، یہ دونوں تنقید نگار یعنی کہ نقاد رہے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ناول بھی لکھا ہے، افسانے بھی لکھے ہیں، شعری مجموعے بھی ہیں، اور ان کے رباعیات کے بھی کئی مجموعے ہیں۔ تو احتشام حسین صاحب کا جو تعلق ہے وہ ترقی پسند تنقید سے ہے، اور شمس الرحمن فاروقی صاحب جو ہیں یہ جدیدیت کے علمبردار ہیں۔ آئیے دوستو سوال نمبر 72 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 72 ہے، منٹو کے افسانوں پر چلنے والے مقدموں کی تعداد ہے۔ اس میں سوال میں پوچھا گیا ہے کہ منٹو کے جو افسانوں پر مقدمے چلے تھے ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی، 5۔ منٹو کے 5 افسانوں پر مقدمے چلائے گئے، وہ اس وجہ سے کہ ان افسانوں کے اندر جنسیات اور فحش نگاری زیادہ ہی منٹو نے بیان کی تھی۔ ان افسانوں کے نام جن پر مقدمے چلے وہ آپ کے سامنے تحریر کیے جاتے ہیں۔ ایک تھا اس کے اندر ٹھنڈا گوشت، ٹھنڈا گوشت ایک اس کے اوپر مقدمہ چلا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کا افسانہ تھا جس کا نام ہے کالی شلوار، اور دوسرے 3 افسانے اور جس پر مقدمے چلے ان میں سے ایک کا نام ہے دھواں، اور
चौथा अफसाना है बू के नाम से, और एक और अफसाना जिस पर मुकदमा चला वो है खोल दो। क्या खोल दो, इसके बारे में तो मंटो साहब ने बताया है। ठीक है दोस्तों, ये 5 अफसाने जिस पर मुकदमा चला मैंने आपके सामने तहरीर की है। ठंडा गोश्त, नंबर 2 काली शलवार, नंबर 3 धुआं, नंबर 2 बू, और नंबर 5 खोल दो। ये 5 वो अफसाने जिस पर मंटो के अफसानों पर मुकदमा चलाया गया। आइए दोस्तों अब अगला सवाल यानी कि सवाल नंबर 73 हम देखते हैं। सवाल नंबर 73 है, किस जोड़े के दरमियान मार्के नहीं हुए। दोस्तों हम जानते हैं कि इंशा और मसहफ़ी के बीच जो है एक अदबी मार्का रहा है। इसी तरह से ऑप्शन बी में जो दिया गया है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त और अब्दुल हलीम शरर, ये शुरा नहीं है दोस्तों, ये शरर है। इन दोनों के दरमियान भी एक अदबी मार्का रहा है और उसकी जो बुनियाद थी वो था 1905 ईस्वी में मसनवी गुलजार नसीम को एक मुकदमे के साथ चकबस्त ने शाये कराया। मैं आपको बता रहा हूँ कि चकबस्त और अब्दुल हलीम शरर के दरमियान जो मार्का हुआ उसका बाइस चकबस्त के ज़रिए मसनवी गुलजार नसीम को 1905 ईस्वी में एक मुकदमे के साथ शाये करना रहा। उसके ऊपर कुछ इख्तलाफात अब्दुल हलीम शरर ने उठाए थे और उसी के जवाब फिर पंडित ब्रज नारायण चकबस्त ने लिख करके दिए थे। उसी बुनियाद के ऊपर चकबस्त और शरर के दरमियान क्या हुआ था, एक ये मार्का चल पड़ा था और वो था 1905 ईस्वी में मसनवी गुलजार नसीम को एक मुकदमे के साथ शाये करना। इसको नोट कर लीजिएगा, एक अहम सवाल ये बनता है, अब से पहले कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आइए अब इसका ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है आतिश और नासिख। तो दोस्तों इन दोनों के दरमियान भी अदबी मार्का चलता था और ये सवाल अभी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। यही से आतिश और नासिख के दरमियान जो अदबी मार्का था उसके लिए। इसमें दिया है ऑप्शन डी मीर और सौदा। इन दोनों के दरमियान कोई भी जो है वो मार्का नहीं हुआ, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी। किस जोड़े के दरमियान मार्के नहीं हुए, मीर और सौदा के दरमियान। आइए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आयात वजदानी के मुसन्निफ हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यास यगाना चंगेज़ी। सवाल नंबर 74 का सही जवाब होता है ऑप्शन ए यगाना। आयात वजदानी यास यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ है और ये इनका दूसरा मजमुआ है। आयात वजदानी यगाना का दूसरा मजमुआ है और ये 1927 ईस्वी में अव्वलन शाये हुआ था और इनका जो पहला शेरी मजमुआ है वो था नश्तरियास। ये इनका पहला शेरी मजमुआ है जो 1914 ईस्वी में शाये हुआ। दोस्तों यगाना पहले और भी तखल्लुस रखते थे जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, चंगेज़ी। इनका पूरा नाम यास यगाना चंगेज़ी। ये दोनों तखल्लुस फिर बाद में लगाए गए हैं, यास यगाना चंगेज़ी। आइए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पत्ते फल गोंद छाल लकड़ी। सवाल नंबर 75 में है पत्ते फल गोंद छाल लकड़ी इस पेड़ से लेके राह पकड़ी। ये कह रहे हैं कि ये शेर कहाँ से लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है झाल, ये झाल नहीं है, पेड़ की छाल है। पत्ते फल गोंद छाल लकड़ी इस पेड़ से लेके राह पकड़ी। तो ये जो शेर है ये किस मसनवी से है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मसनवी गुलजार नसीम से है। अब दोस्तों इस सवाल से जुड़े सभी फैक्ट्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं
کہ مثنوی گلزار نسیم کس نے لکھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کو دیا شنکر نسیم نے تصنیف کیا، اور گلزار نسیم کے اندر قصہ گل بقولی کو نظم کی شکل میں گلزار نسیم نے پیش کیا ہے، اور اس سے پہلے قصہ گل بقولی کو، جو کہ اصل قصہ فارسی میں لکھا تھا عزت اللہ بنگالی نے، عزت اللہ بنگالی نے اس کو فارسی میں تصنیف کیا تھا۔ اس کو سب سے پہلے فورٹ ولیم کالج کے اندر گلکرسٹ کی فرمائش پر نہال چند لاہوری نے 1803 عیسوی میں اردو نثر میں ترجمہ کیا تھا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو شعر دیا ہے اس کے آس پاس ایک دو شعر اور ہوں گے، تو جسے پتے پھل گوند چھال لکڑی اس پیل سے لے کے راہ پکڑی، اسی سے ملتا جلتا اسی کے آس پاس جو شعر ہے اس مثنوی کے اندر وہ ہے، کیا رنگ زمانے نے دکھائے گل لینے گئے تھے داغ لائے۔ کیا رنگ زمانے نے دکھائے گل لینے گئے تھے داغ لائے۔ دوستو ہو سکتا ہے اس سوال نامے میں، جو کہ آپ کا UPSC اسسٹنٹ پروفیسر کا 28 نومبر کو ہونے والا ہے، یہ شعر پوچھ لیا جائے، کیونکہ اسی سے ملتا جلتا ہے اور اسی کے آس پاس ہے۔ کیا رنگ زمانے نے دکھائے، کیا رنگ زمانے نے دکھائے گل لینے گئے، گل لینے گئے تھے، گل لینے گئے تھے کیا لائے، داغ لائے۔ یہ شعر بھی مثنوی گلزار نسیم کا ہے۔ تو دوستو اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس جو ہو سکتے تھے آپ کے سامنے کلیئر کیے۔ آئیے دوستو اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 76 ہوتا ہے۔ سوال نمبر 76 ہے، فراق کی تنقید کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 76 کیا ہے؟ فراق کی تنقید کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ فراق گورکھپوری کی جو تنقید ہے وہ کس دبستان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، تاثراتی تنقید۔ فراق گورکھپوری تاثراتی تنقیدی دبستان سے تعلق رکھتے تھے۔ دوستو جب بات تاثراتی تنقید یعنی کہ فراق گورکھپوری کی ہو رہی ہے، تو یہاں پر فراق گورکھپوری کی جو تنقید کے کتابیں ہیں ان کے بارے میں بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فراق کی ولادت کب ہوئی۔ تو دوستو فراق کی ولادت 1896 عیسوی میں ضلع گورکھپور میں ہوئی، اور ان کی وفات 1982 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں ان کی تنقیدی کتابوں کے بارے میں۔ تو ان کی تنقیدی کتابوں میں اردو کی عشقیہ شاعری، اردو کی عشقیہ شاعری جو کہ 1945 عیسوی میں شائع ہوئی۔ ان کی ایک اور تاثراتی تنقیدی کتاب جس کو ہم حاشیے کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک اور ان کی اہم تنقیدی کتاب جس کا نام ہے اردو غزل گوئی، اردو غزل گوئی، جو کہ 1955 عیسوی میں شائع ہوئی۔ ان کی یہ تنقیدی کتابیں تاثراتی تنقیدی دبستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو دوستو اس سوال سے جڑے ضروری فیکٹس ہم نے کلیئر کیے۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جوش کے مرثیوں کی کل تعداد ہے۔ تو جوش ملیح آبادی کے جو مرثیوں کی تعداد ہے دوستو وہ ہے 9، یعنی کہ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ 9 مرثیے کون کون سے ہیں جو جوش نے تصنیف کیے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مرثیہ انہوں نے لکھا ہے وہ ہے آوازۂ حق، آوازۂ حق جو سب سے پہلے انہوں نے 1918 میں تصنیف کیا۔ اس کے بعد میں ان کا دوسرا جو مرثیہ ہے وہ ہے حسین علیہ السلام اور انقلاب،
یہ ان کا دوسرا مرثیہ ہے۔ اور اس کے آگے ہے وحدت انسانی، آپ بھی نوٹ کر لیجئے گا، آپ کے آنے والے ایگزام سے ایگزام کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ وحدت انسانی، اور اس کے بعد میں ہے موجد و مفکر، یہ بھی ان کا مرثیہ ہے۔ اس کے بعد میں نمبر آتا ہے طلوع فکر، طلوع فکر، اور اس کے آگے ہے موت و حیات، مرثیہ نمبر 8 موت و حیات، اور ان کا مرثیہ نمبر 9 عظمت انسان، عظمت انسان، اور اس کے آگے ان کا ایک اور مرثیہ ہے، وہ ہے پانی، پانی کے نام سے بھی انہوں نے مرثیہ لکھا ہے۔ سب سے آخری مرثیہ ان کا آگ۔ تو دوستو اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس ہم نے دیکھے۔ سوال پوچھا گیا تھا کہ جوش کے مرثیوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو جوش کے مرثیوں کی تعداد تھی 9، اور ان 9 مرثیوں کے نام یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ جوش ملیح آبادی کے بارے میں۔ تو دوستو جوش کا اصل نام تھا شبیر حسن خان، کئی بار ان کا نام یہ ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے، تو ان کا اصل نام تھا شبیر حسن خان، اور ان کا تخلص کیا تھا؟ تخلص ہے ان کا جوش۔ ان کی پیدائش 1896 عیسوی میں ملیح آباد میں ہوئی، اور ان کی وفات 1982 میں اسلام آباد پاکستان میں ہوئی تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کچھ جوش ملیح آبادی کے جو لقب ہیں، جن ناموں سے ان کو جانا جاتا ہے، جیسے کہ شاعر انقلاب ان کو کہا جاتا ہے۔ شاعر انقلاب کس کا لقب ہے؟ یہ ہے جوش ملیح آبادی کا شاعر انقلاب، اور شاعر انقلاب ان کو مولوی عبدالرزاق نے کہا تھا۔ شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہنے والے کون تھے؟ مولوی عبدالرزاق صاحب، انہوں نے ان کو شاعر انقلاب کہا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کو شاعر شباب بھی کہا گیا ہے۔ شاعر شباب، شاعر انقلاب، اور شاعر رومان بھی ان کو کہا گیا ہے۔ شاعر رومان بھی جوش ملیح آبادی کو کہا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو الفاظ کا جادوگر بھی کہا گیا ہے۔ الفاظ کا جادوگر، لفظوں کا بادشاہ جوش کو کہا گیا ہے، اور شاعر فطرت، شاعر فطرت جو اگر اردو میں کسی شاعر کو کہا گیا ہے وہ جوش ملیح آبادی کو کہا گیا ہے، اور شاعر جمالیات بھی ان کو کہا گیا ہے۔ دوستو ایک بات اور اہم میں آپ کو اس میں بتاتا چلوں کہ شاعر فطرت جس طرح سے ان کو کہا جاتا ہے، تو اسی بنیاد پر، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جوش ملیح آبادی کی جو فطرت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، اس نظریے کو دیکھتے ہوئے جوش کو اردو کا کیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ جوش کو اردو کا کیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سوال مجھ سے دوستو اسسٹنٹ پروفیسر کا، UPHES اسسٹنٹ پروفیسر کا جب انٹرویو ہو رہا تھا میرا، اس درمیان ایکسپرٹ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ لفظوں کا جادوگر کس شاعر کو کہا جاتا ہے، اور مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جس طرح سے انگلش کے اندر جان کیٹس ہے، تو اسی طرح کا شاعر اردو میں کون ہے؟ تو اردو کا جو کیٹس کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے جوش ملیح آبادی کو۔ یاد رکھنا، اچھی سے ذہن نشی کر لیجئے گا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، اور اپنے دوستوں میں جو بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، چونکہ آنے والے سبھی ایگزامز کے لیے یہ ویڈیو، یہ سوال نامہ اور اس سے جڑے سبھی فیکٹس بہت ہی ضروری ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 78 ہے،
شہر کانپور میں لکھی جانے والی داستان ہے. شہر کانپور میں لکھی جانے والی داستان ہے. تو شہر کانپور میں جو داستان لکھی گئی اس کا نام ہے آپشن بی فسانہ عجائب. اب بات کرتے ہیں اس سے جڑے سبھی فیکٹس کے بارے میں. ہم جانتے ہیں کہ فسانہ عجائب کے جو مصنف ہیں وہ ہیں رجب علی بیگ سرور. رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کو کانپور شہر میں لکھا تھا اور اس کو 1824 عیسوی میں تصنیف کیا تھا. اور اس کتاب کو رجب علی بیگ سرور نے اپنے دوست کی فرمائش پر لکھا تھا. کس کی؟ دوست کی فرمائش پر اس کو لکھا تھا. دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے اندر دیے گئے 3 جو آپشن ہیں ان کے بارے میں بھی. تو آپشن اے اس کے اندر دیا گیا ہے فسانہ آزاد. تو فسانہ آزاد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ فسانہ آزاد ایک ناول ہے. کس کا ہے یہ؟ رتن ناتھ سرشار کا ہے یہ. اور اس کو رتن ناتھ سرشار نے 1880 عیسوی میں تصنیف کیا. اور کہاں تصنیف کیا؟ لکھنؤ کے اندر ہی. اور لکھنؤ کی تہذیب ہی اس کے اندر بیان کی گئی ہے. دوستو اب بات کرتے ہیں آپشن سی قصہ حسن و دل. قصہ حسن و دل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ قصہ حسن و دل سبرس کا ہی دوسرا نام ہے. قصہ حسن و دل جو داستان سبرس ہے اس کا دوسرا نام ہے. کیا نام ہے؟ قصہ حسن و دل سبرس کا دوسرا نام. اور ہم جانتے ہیں کہ سبرس کو 1045 ہجری یا 1635 عیسوی میں ملا وجہی نے گولکنڈہ کے اندر تصنیف کیا. اور گولکنڈہ میں اس وقت کون سی سلطنت تھی؟ قطب شاہی سلطنت تھی. اور عبداللہ قطب شاہ کے دور حکومت میں ملا وجہی نے اپنی اس داستان کو، جس کو ہم سبرس کہتے ہیں اور سبرس کا ہی دوسرا نام قصہ حسن و دل ہے، اس کو تصنیف کیا تھا. دوستو ہم نے یہاں پر 1045 ہجری لکھا. امید ہے کہ آپ سب نے ہجری سے عیسوی سن بنانا اور عیسوی سن سے ہجری بنانا سیکھ لیا ہوگا. اس کے بارے میں ہم نے دونوں ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی ہیں. امید ہے کہ آپ نے ان دونوں کو نکالنا بہتر طریقے سے سیکھ لیا ہوگا. دوستو اب بات کرتے ہیں اس میں دیا گیا آپشن ڈی رانی کیتکی کی کہانی. تو رانی کیتکی کی کہانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ انشاء اللہ خان انشا کی داستان ہے. اور اس کہانی کا جو سال تصنیف ہے وہ ہے 1803 عیسوی. اور یہ کتاب انشا نے لکھنؤ کے اندر ہی لکھی تھی. اور دوستو اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی انشا کے بارے میں. تو انشاء اللہ خان انشا کی ولادت 1754 عیسوی میں مرشد آباد میں ہوئی اور ان کی وفات 1817 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی تھی. تو دوستو اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس ہم نے آپ کے سامنے کلیئر کیے. امید ہے ایک اچھے طریقے سے آپ کی سمجھ میں یہ آ گئے ہوں گے. آئیے اب سوال نمبر 79 ہم دیکھتے ہیں. جس شہر میں جان گل کرسٹ کا انتقال ہوا اس کا نام ہے. تو اس کا نام ہے جہاں پر جان گل کرسٹ کا انتقال ہوا اس کا نام ہے آپشن بی پیرس. اب اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس دیکھتے ہیں. اس میں دیا گیا ہے آپشن اے ایڈمبرا. تو دوستو ایڈمبرا یہ ایک اسکاٹ لینڈ کا شہر ہے. یہاں پر جان گل کرسٹ کی پیدائش ہوئی تھی. آپشن اے ایڈمبرا اسکاٹ لینڈ. اس کے اندر ڈاکٹر جان گل کرسٹ کی پیدائش یعنی ولادت ہوئی تھی. اور کب ہوئی تھی معلوم ہونا ضروری ہے. 1759 عیسوی میں جان گل کرسٹ کی ولادت ایڈمبرا اسکاٹ لینڈ میں ہوئی اور ان کی وفات پیرس میں ہوئی. اور کب ہوئی؟ 1841 عیسوی میں. پیرس کے اندر جو کہ فرانس کا ایک شہر ہے جان گل کرسٹ کی وفات 1841 میں ہوئی. دوستو اب بات کرتے ہیں
کہ جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج سے کب تک وابستہ رہے؟ تو فورٹ ولیم کالج سے جو تعلق رہا ہے جان گلکرسٹ کا وہ 1800 سے لے کر کے 1804 عیسوی تک رہا ہے، یعنی کہ فورٹ ولیم کالج میں گلکرسٹ نے 4 سال اپنی خدمات انجام دی تھی۔ یہ سوال پوچھا جا چکا ہے کہ جان گلکرسٹ کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے کتنے سال رہا؟ تو اس کا جواب ہے 4 سال۔ 4 سال جان گلکرسٹ نے فورٹ ولیم کالج میں اپنی خدمات انجام دی تھی۔ امید ہے یہ سب فیکٹس آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آئیے اب اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 80، کوشچن نمبر 80، اردو زبان نکلی ہے۔ سوال ہے اردو زبان نکلی ہے۔ آپشن اے اردو مگدی اپبھرنش سے، بالکل نہیں نکلی۔ آپشن بی ماگدی اپبھرنش سے، بالکل نہیں نکلی۔ آپشن سی شورسینی اپبھرنش سے۔ تو یہی اس کا صحیح جواب ہے، آپشن سی۔ اردو زبان جو نکلی ہے وہ شورسینی اپبھرنش سے نکلی ہے۔ سوال یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ اردو کا جو تعلق ہے وہ کس خاندان سے ہے، یا اس کا جو لسانی سلسلہ ہے وہ کون سی زبان سے جا کر کے ملتا ہے، تو اس کا بھی آپشن یا اس کا جواب ہو جاتا ہے شورسینی اپبھرنش سے۔ امید ہے اس سے جڑے فیکٹس آپ کے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 81، لکھنؤ کا شاہی اسٹیج، کتاب ہے یہ، لکھنؤ کا شاہی اسٹیج کے مصنف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، مسعود حسن رضوی ادیب۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مسعود حسن رضوی ادیب کی یہ کتاب لکھنؤ کا شاہی اسٹیج سب سے پہلے کب شائع ہوئی؟ تو یہ شائع ہوئی تھی سب سے پہلے 1957، یعنی کہ 1957 عیسوی میں لکھنؤ کا شاہی اسٹیج کتاب جو کہ مسعود حسن رضوی ادیب کی ہے سب سے پہلے شائع ہوئی 1957 عیسوی میں۔ دوستو اب اس کے اندر جو آپشن دیے گئے ہیں، آپشن اے عشرت رحمانی یہاں پر نام دیا گیا ہے۔ تو عشرت رحمانی نے بھی 2-3 بڑی مشہور کتابیں لکھی ہیں اور ایگزام میں کئی بار پوچھی جا چکی ہیں۔ تو ان میں سے ایک کا نام ہے اردو ڈرامے کا ارتقاء۔ عشرت رحمانی کی کتابوں میں ہے ایک اردو ڈرامے کا ارتقاء۔ یہ کتاب عشرت رحمانی نے 1978 عیسوی میں شائع کرائی۔ اردو ڈرامے کا ارتقاء جو کہ عشرت رحمانی کی کتاب ہے ڈرامے کے ارتقاء کے اوپر، یہ 1978 عیسوی میں اولاً شائع ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں ان کی دوسری کتاب کے بارے میں۔ تو عشرت رحمانی کی دوسری کتاب وہ ہے اردو ڈرامے کی تاریخ و تنقید۔ کیا ہے؟ اردو ڈرامے کی تاریخ و تنقید۔ یہ کتاب بھی عشرت رحمانی کی ہے اور یہ کتاب سب سے پہلے 1975 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں دوستو آپشن بی، نور الہی۔ تو نور الہی نے اپنے ایک دوست محمد عمر کے ساتھ ایک بڑی مشہور کتاب تصنیف کی ہے، اس کا نام ہے ناٹک ساگر۔ ناٹک ساگر یہ کتاب، اس سے پچھلا جو ایگزام تھا، اس سے جو اگلا ایگزام ہوا تھا 2019 میں، جو 2016 کا وگیاپن تھا، وگیاپن سنکھیا 47، اس میں پوچھی گئی تھی کہ ناٹک ساگر کے مصنف ہیں۔ ناٹک ساگر جو کتاب ہے یہ نور الہی اور ان کے ساتھ میں محمد عمر نے تصنیف کی ہے۔ یاد رکھیے گا، ناٹک ساگر کتاب کے مصنف ہیں نور الہی اور محمد عمر۔ یہ سوال وگیاپن سنکھیا 47 کے اردو سوال نامے میں پوچھا جا چکا ہے اور یہاں آپشن تھا، اس لیے آپ کے سامنے بتانا میں نے ضروری سمجھا۔ نور الہی اور محمد عمر کی کتاب کا نام ہے ناٹک ساگر، اور یہ کتاب سب سے پہلے یعنی کہ ناٹک ساگر 1924 عیسوی میں سب سے پہلے شائع ہوئی تھی۔ تو دوستو اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس ہم نے آپ کے سامنے کلیئر کیے، امید ہے آپ کے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آئیے
اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 82۔ تو سوال نمبر 82 میں پوچھا جا رہا ہے کہ فیض کے مجموعوں کی درست زمانی ترتیب ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے۔ اس کا صحیح جواب ہے نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ اور دست تحسن۔ تو ان کی زمانی ترتیب صحیح سے جاننے کے لیے ہمیں ان کی سن اشاعت کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ دوستو ایک بات اور، یہ جو سوال آپ کے سامنے اسکرین پر ہے نا، سوال نمبر 82، کوشچن نمبر 82، فیض کے مجموعوں کی درست زمانی ترتیب، یہ سوال میکزیمم امتحانات میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ سوال تو آپ رٹے ڈالیے، چاہے آپ NTA نیٹ JRF دے رہے ہیں، DSSS بھی دے رہے ہیں، PGT دے رہے ہیں، یا LT دے رہے ہیں، UPPSC GIC دے رہے ہیں، یا کوئی سیٹ کا ایگزام دے رہے ہیں، یا RPSC دے رہے ہیں، یا بہار کا دے رہے ہیں، یا جھارکھنڈ کا ایگزام دے رہے ہیں۔ یہ سوال آپ کو ہر ایگزام میں تقریباً دیکھنے کو مل ہی جاتا ہے۔ تو اس سوال کو صحیح سے ترتیب لگانے کے لیے آپ کو ان کی سن اشاعت کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں ان کی سن اشاعت کے بارے میں۔ تو نقش فریادی فیض احمد فیض کا سب سے پہلا شعری مجموعہ ہے، جو کہ 1941 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد نمبر ہے دست صبا۔ یہ جو شعری مجموعہ ہے یہ ان کا دوسرا ہے اور یہ 1952 عیسوی میں شائع ہوا۔ اگلا ہے تیسرے نمبر پر زندہ نامہ، جو کہ 1956 عیسوی میں شائع ہوا، اور اس زندہ نامہ میں زیادہ تر جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلام ہے جو فیض احمد فیض نے جیل کی سلاخوں کے اندر، جیل کے اندر رہتے ہوئے تصنیف کیا ہے۔ یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے جیل کے اندر لکھی گئی نظموں کا مجموعہ ہے، تو اس کا جواب ہے زندہ نامہ، جو کہ 1956 عیسوی میں شائع ہوا۔ 1952 سے لے کر کے 1955 کے آخر تک تقریباً یہ فیض احمد فیض صاحب قائم جیل میں رہے تھے۔ اور اس کے اندر آگے دیا ہے دست تحسن، یہ مجموعہ بھی ان کا 1956 عیسوی میں شائع ہوا، لیکن زندہ نامہ کے بعد میں ہوا۔ امید ہے دوستو اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس آپ کے سامنے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ آپ سے پھر کہہ رہا ہوں میں کہ اس سوال کو آپ اچھے سے ذہن نشی کر لیجئے، اور اس سوال کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو ان شعری مجموعوں کے سن اشاعت کا یاد ہونا اشد ضروری ہے۔ اور ان کے جو سن اشاعت ہے اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بار بار لکھیے اور یاد کیجئے۔ جب آپ بار بار لکھیں گے اور یاد کریں گے تو یہ آپ کے ذہن میں اس طرح سے فٹ ہو جائے گا کہ کبھی آپ کے ذہن سے یہ پھر نکلے گا بالکل نہیں۔ آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 83، ان میں سے غالب کے متعلق صحیح بات ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ غالب نے 4 قصیدے لکھے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ غالب نے 4 قصیدے لکھے ہیں، اور 4 قصیدوں کا جو آپشن ہے اس کے اندر صرف ایک میں ہی ہے، اور وہ بھی آپشن اے کے اندر ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جاتا ہے آپشن اے، غالب نے 4 قصیدے لکھے، ایک مثنوی اور ادھورا مرثیہ، اور وہ مرثیہ کس کا ہے؟ ان کے بھانجے زین العابدین خان، شاید عارف کے نام سے ہے، اس کا مرثیہ انہوں نے لکھا تھا۔ اور 4 قصیدے انہوں نے لکھے، جس میں سے 2 قصیدے جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں ہیں، اور 2 جو قصیدے ہیں وہ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں کہے ہیں۔ تو آئیے دوستو اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 84۔ کوشچن نمبر 84 ہے، حلقہ ارباب ذوق کا پہلے نام رکھا گیا تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، مجلس داستان گویاں۔ حلقہ ارباب ذوق کی جو داغ بیل یا اس کی بنیاد ہے وہ 1939 عیسوی میں ڈالی گئی تھی، اور یہ ترقی پسند تحریک کے خلاف چلنے والی ایک تحریک، یہ کہہ لیجئے گا ایک تنظیم تھی۔ کون؟ حلقہ ارباب ذوق، اس کا پہلے نام تھا مجلس داستان گویاں۔
آئیے اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے افسانے بہت لکھے لیکن ناول صرف ایک لکھا۔ بھائی کس نے لکھا یہ؟ افسانے تو بہت لکھے لیکن ناول صرف ایک لکھا، کس نے؟ آپشن بی راجندر سنگھ بیدی نے۔ اچھا یہ بتاؤ، افسانے تو بہت سارے ہمارے یاد نہیں رہ سکتے، لیکن جو راجندر سنگھ بیدی کا ایک ناول ہے یا ناولٹ ہے اسے کہہ سکتے ہیں ہم، تو کیا نام ہے اس کا؟ بتا دو بھائی جلدی سے۔ چلیے میں بتا دیتا ہوں، اس کا نام ہے ایک چادر میلی سی۔ کیا نام ہے اس کا؟ ایک چادر میلی سی۔ یہ ناول ہے راجندر سنگھ بیدی کا۔ راجندر سنگھ بیدی کا صرف ایک ناول اور اس کا نام ایک چادر میلی سی۔ اب یہ تو بتا دو کہ ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا جو ناول ہے کب شائع ہوا؟ بتا دو بھائی۔ چلیے میں بتا دیتا ہوں، 1962 عیسوی کے اندر۔ اور ایک بات اور کہ اس ناول کے اوپر ایک ان کو اعزاز بھی دیا گیا تھا، ایک ایوارڈ ملا تھا انہیں راجندر سنگھ بیدی کو ایک چادر میلی سی کے اوپر۔ کون سا ملا تھا؟ وہ ملا تھا ساہتیہ اکادمی ایوارڈ۔ کون سا؟ ساہتیہ اکادمی ایوارڈ۔ اور کب ملا تھا؟ یاد رکھنا، پوچھا جا چکا ہے کئی بار ایگزام میں۔ ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ان کو دیا گیا تھا 1965 عیسوی میں، اور یہ ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ان کو ان کے ناول ایک چادر میلی سی جو کہ 1962 عیسوی میں شائع ہوا اس کے لیے دیا گیا تھا۔ اور اس ناول یعنی کہ ایک چادر میلی سی کا انتساب راجندر سنگھ بیدی نے کس کے نام کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اشک، مجروح اور امر، اور ایک نام ہے سریندر۔ ان چاروں کے نام اس کا انتساب راجندر سنگھ بیدی نے کیا ہے۔ دوستو اب کچھ بات راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں۔ راجندر سنگھ بیدی کی ولادت 1915 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات 1984 عیسوی میں کہاں پر ہوئی تھی؟ بمبئی میں ہوئی تھی۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ جس کا نام ہے دانا و دام۔ کون سا؟ دانا و دام۔ اور یہ سب سے پہلے 1939 عیسوی میں شائع ہوا، اور ان کا دوسرا جو افسانوی مجموعہ اس کا نام گرہن جو کہ 1942 میں شائع ہوا۔ تو اس سے جڑے سبھی فیکٹس ہم نے آپ کے سامنے کلیئر کیے، امید ہے آپ کے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے 86واں بے عمل ہیرو والی مثنوی ہے۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی مثنوی ہے جس کا ہیرو جو ہے کوئی عمل نہیں کرتا، ایک ناکارہ صحیح جو ہے وہ ہیرو ہے، تو اس کا نام ہے اس مثنوی کا مثنوی زہر عشق۔ اور اب اس سے جڑے سبھی فیکٹ، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مثنوی زہر عشق کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہیں شوق لکھنوی۔ شوق لکھنوی جن کا پورا نام ہے حکیم تصدق حسین، یہ ان کا پورا نام ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس مثنوی سے جڑے اور باتوں کے بارے میں۔ تو یہ مثنوی یعنی کہ زہر عشق شوق نے 1860 عیسوی یا 61 عیسوی کے درمیان اس کو تصنیف کیا تھا، اور اس کے اندر کل ملا کر کے 566 اشعار ہیں، تقریباً 566 اشعار مثنوی زہر عشق کے اندر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ شوق لکھنوی نے اس کے علاوہ اور کون کون سی مثنویاں جو ہیں وہ تصنیف کی ہیں، کئی بار ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ تو ان کی جو مثنویاں ہیں ان میں ایک ہے بہار عشق اور فریب عشق، اور تیسری لذت عشق، لذت عشق، اور چوتھی جو مثنوی وہ آپ کے سامنے زہر عشق کے نام سے اس سوال میں پوچھی گئی ہے۔ دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کی جو 3 آپشن ہیں اس کے بارے میں۔ تو آپ جانتے ہیں گلزار نسیم، دیا شنکر نسیم کی مثنوی، اس کے بارے میں ابھی پیچھے بہت ساری باتیں کی ہم نے۔ مثنوی سحر البیان جو آپ جانتے ہیں کہ اس کو 1784 عیسوی میں تصنیف کیا، کس نے؟ میر حسن نے، اور یہ اب تک کی سب سے شہر آفاق یا اردو کی سب سے مشہور مثنوی مانی جاتی ہے۔ اور آپشن ڈی بحر المحبت، یہ مثنوی ہے کس کی؟ مصحفی کی۔ یہ مثنوی مصحفی کی ہے بحر المحبت، جس کو انہوں نے غالباً 1241 ہجری یا اگر عیسوی سن کی بات کریں تو 1825 عیسوی میں اس کو تصنیف کیا بحر المحبت کو مصحفی نے۔ دوستو زہر عشق کو
خواجہ الطاف حسین حالی نے اردو کی سب سے کارآمد سب سے بہتر مصنوی قرار دیا ہے زہر عشق کو خواجہ الطاف حسین حالی نے۔ تو آئیے دوستو اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے صحیح زمانی ترتیب ہے۔ اس میں یہ شاعروں کے نام دے دیے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ پہلے کون آیا اس کے بعد کون اور سب سے آخر میں کون آیا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، میر۔ سب سے پہلے میر آئے، اس کے بعد مصحفی، اس کے بعد آتش، اس کے بعد انیس۔ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن بات کر لیتے ہیں کہ میر کی سن ولادت کب کی ہے۔ تو میر کی سن ولادت 1722 عیسوی اور مصحفی کی جو سن ولادت ہے وہ 1749 یا 1748، ایک مختلف رائے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو خواجہ حیدر علی آتش ہیں، ان کی جو سن ولادت ہے وہ ہے 1778 عیسوی، اور میر بابر علی انیس کی جو سن ولادت ہے آپ جانتے ہیں سب سے بعد میں ہے 1802 عیسوی۔ تو اس طرح کی زمانی ترتیب جاننے کے لیے بھی جو شاعر یا جو ادیب سامنے آپ کے دیے گئے ہوں تو ان کی سن ولادت کا آپ کو علم ہونا اشد ضروری ہے اس طرح کی زمانی ترتیب کے سوالات میں۔ اور آج کل تو NTA NET JRF کے ایگزام میں اس طرح کے سوالات بہت ہی پوچھے جاتے ہیں، ایک ساتھ آپ کو دے دیں گے اور ان کی زمانی ترتیب آپ کو لگوائیں گے۔ اسی طرح سے افسانوں کے مجموعے دے دیں گے، ناولوں کے نام دے دیں گے، بتائیے اس کی جو زمانی ترتیب کون سی ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ان سب کے بارے میں افسانوں کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی سن اشاعت، ناولوں کی سن اشاعت، ڈرامے کی سن اشاعت، ان سب کا معلوم ہونا آج کی ڈیٹ میں جو ایگزام ہو رہے ہیں ان کے لحاظ سے بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسی لیے یہ سب میں آپ کے سامنے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشی ہو جائیں اور آپ بھی جو دوسری تیاری کر رہے ہیں ان سب کو بھی آپ اسی طرح سے یاد کریں کہ ان کا نام، ان کے ساتھ ساتھ ان کی سن اشاعت اور سن ولادت، سن وفات، یہ سب آپ کو یاد ہونی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آئیے اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 88۔ تو دوستو سوال نمبر 88 ہے، ڈرامہ انارکلی کے ابواب کی ترتیب ہے۔ ڈرامہ انارکلی کے ابواب کی ترتیب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈرامہ انارکلی میں کتنے ابواب ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈرامہ انارکلی کے اندر 3 باب ہیں۔ کتنے؟ 3، یعنی کہ 3 ایکٹ ہیں۔ ان کے عنوان کون کون سے ہیں؟ تو ان 3 ابواب کے عنوان، سب سے پہلے باب کا جو عنوان ہے وہ ہے عشق، پہلے محبت ہو گئی۔ اس کے بعد کا جو عنوان ہے، یعنی کہ باب دوم کا عنوان ہے رقص۔ پہلے عشق ہوا، محبت ہوئی، اور جب محبت آگے بڑھی تو کیا ہوا؟ من کرا کہ کچھ رقص و سرود کیا جائے، تو عشق کے بعد رقص ہو رہا ہے۔ اور جب کیا ہوتا ہے، عشق ہو گیا، رقص ہوا، ناچ ہوا، گانا ہوا، تب کیا ہوا؟ شہرت عام ہو جاتی ہے، ارے بھائی وہ تو وہاں پہ اس طرح سے رقص ہو رہا تھا۔ اور جب شہرت عام ہوتی ہے اور عشق کے اندر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو بدنامی ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے۔ اور جب رسوائی اگر ہوتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے؟ تو میکزیمم زیادہ تر افراد کیا کرتے ہیں؟ ایسے وقت میں رسوائی کو، ذلت کو برداشت نہیں کر پاتے، اور جب اس کو برداشت نہیں کر پاتے تو موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ آگے نہیں بات سمجھ میں؟ تینوں ابواب کے جو عنوان ہیں اس کو دیکھ لو کس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا۔ پہلے عشق ہو گیا، عشق کے بعد میں سیدھی سی بات ہے کہ جب بات آگے بڑھتی ہے اور بات سے بات چلتی رہتی ہے تو پھر سوچتا بھائی کچھ رقص ہونا چاہیے، سرود ہونا چاہیے، وہ ساری باتیں ہیں، میں نہیں کہنا چاہ رہا یہاں پہ۔ اور اس کے بعد میں جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جب بات آگے بڑھ جاتی ہے تو رسوائی ہو جاتی ہے، اور رسوائی کی تاب زیادہ تر افراد نہیں لاتے تو کیا ہوتا ہے؟ خودکشی کر لیتے ہیں، موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ تو یہ 3 ابواب ڈرامہ انارکلی میں 3 ایکٹ ہیں، اور تینوں ایکٹ کے جو عنوان ہیں، تو پہلے باب کا جو عنوان ہے وہ عشق ہے، دوسرے کا جو ہے وہ رقص ہے، اور تیسرے کا جو تیسرا باب ہے اس کا عنوان موت ہے۔ دوستو اب یہ تو بات ہو گئی اس کے ایکٹ کے بارے میں۔ اب اس سے جڑے سبھی فیکٹس ہم دیکھتے ہیں۔ تو ڈرامہ انارکلی کے ان 3 ایکٹ کے اندر کل کتنے سین ہیں؟ تو ڈرامہ انارکلی کے ان 3 ایکٹ کے اندر کل ملا کر کے 13 مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ 13 مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ پہلے ایکٹ یا پہلے باب کے اندر 4 منظر ہیں،
اور دوسرے کے اندر بھی 4 منظر ہیں، اور جو تیسرا ایکٹ ہے اس کے اندر 5 منظر ہیں۔ تو کل ملا کر کے پہلے میں 4، دوسرے میں 4 اور تیسرے میں 5، کل ملا کر کے یہ 13 مناظر ڈرامہ انارکلی کے تینوں ایکٹ میں پیش کیے گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کچھ انارکلی کے بارے میں۔ تو دوستو، انارکلی ایک کردار کا نام اس کے اندر ہے، اور اس کا مرکزی کردار بھی ہے انارکلی، جس کا اصل نام ہوتا ہے نادرہ، اور اس کی چھوٹی بہن ہے سریا، اور نادرہ سے جو جلتی ہے، جس سے نادرہ کی دشمنی ہو جاتی ہے، اس کا نام ہے دلارام۔ تو یہ 3-4 جو کردار ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کردار جو ہے اس کے اندر شہزاد سلیم کا ہے، جو مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے انارکلی کے ساتھ ساتھ، اور سلیم کا ایک جو وزیر زادہ ہے، جو اس کا دوست ہے سلیم کا، وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے بختیار۔ تو یہ کچھ 4-5 کردار میں نے آپ کو اس کے انارکلی کے بتائے۔ کسی دن انارکلی کے اوپر ویڈیو لے کر کے آئیں گے جب تفصیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ 2 باتیں اور رہ گئی ہیں کہ ڈرامہ انارکلی کے مصنف کون ہیں؟ تو ڈرامہ انارکلی کے مصنف ہیں امتیاز علی تاج، اور امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی کو 1922 عیسوی میں تصنیف کیا۔ دوستو غور کرنا، یاد رکھنا، 1922 عیسوی میں ڈرامہ انارکلی کو امتیاز علی تاج نے لکھا تھا، اور اس کے 10 سال بعد یہ ڈرامہ انارکلی شائع ہوا تھا 1932 عیسوی میں۔ لکھا 1922 عیسوی میں تھا، اور جو اس کی اشاعت ہوئی ہے وہ 10 سال بعد 1932 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس کا فرق اچھے سے سمجھ لینا۔ آئیے اب اگلا سوال جو کہ ہوتا ہے 89، یعنی کہ کوشچن نمبر 89 ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 89 ہے کہ ارسطو کی کتاب شعریات کے پہلے مترجم ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، عزیز احمد۔ عزیز احمد نے ارسطو کی فن شاعری یا شعریات کو بوتیقہ کے نام سے ہی 1941 عیسوی میں ترجمہ کیا ہے۔ کب؟ 1941 عیسوی میں سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا۔ کس نام سے؟ بوتیقہ کے نام سے ہی۔ اور اس کے بعد میں اس کا ترجمہ شمس الرحمن فاروقی نے بھی کیا ہے۔ کس نے؟ شمس الرحمن فاروقی نے بھی اس کتاب کا ترجمہ شعریات کے نام سے کیا ہے۔ اور یہ کب کیا تھا؟ یہ کیا تھا انہوں نے 1978 عیسوی میں، اور عزیز احمد نے کیا ہے 1941 عیسوی میں۔ اور عزیز احمد کی جو ترجمہ کی گئی کتاب ہے اس کو انہوں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنوں میں؟ 5 حصوں میں۔ بوتیقہ کے نام سے جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے عزیز احمد نے 1941 میں، اس کو انہوں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس ہم نے کلیئر کیے۔ اب کوشچن نمبر 90 دیکھتے ہیں۔ تانیثیت کی بحث کا اصل موضوع ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، عورت کے وجوبی مسائل۔ آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ صحیح لفظ سے مصرعے کو مکمل کیجیے۔ سوال ہے کہ صحیح لفظ سے مصرعے کو مکمل کیجیے۔ ایک مصرعہ دے دیا گیا ہے کسی کی کلام کا، تو یہ مصرعہ ہے مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہیں۔ آگے خالی جگہ ہے، یہاں پر ایک لفظ آنا ہے، وہ کون سا آنا ہے؟ تو اس کا صحیح جو لفظ ہے وہ آئے گا بیتاب۔ مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہیں بیتاب۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا دوسرا مصرعہ کون سا ہے۔ بھئی یہ مصرعہ اس سوال میں پوچھا گیا، ہو سکتا ہے جو اس کا پہلا مصرعہ ہے وہ آنے والا جو ایگزام ہے 28 نومبر کو UPSC کا اردو کا، اس میں پوچھ لیے۔ تو وہ مصرعہ جو اس کا پہلا مصرعہ ہے آپ کے سامنے میں تحریر کرتا ہوں، وہ ہے پانی تیرے چشموں، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، تڑپتا ہوا سیماب۔ دوستو یہ جو مصرعہ دیا ہے کہ مرغانی سحر تیری فضاؤں میں ہیں، یہ مصرعہ ثانی ہے۔ اس کا مصرعہ اول آپ کے سامنے میں نے تحریر کیا، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب،
مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہیں۔ تو یہ پورا شعر ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے اس کو کس نے تصنیف کیا ہے، یہ کس شاعر کا شعر ہے۔ تو جس طرح سے اس شعر کی لینگویج ہے، اس کی زبان ہے، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہیں بیتاب، اس کا جو انداز ہے ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اب جب اشارہ کر رہا ہے تو مان ہی لیجئے کہ یہ شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہ شعر ان کے جو سب سے آخری مجموعہ ارمغان حجاز کے اندر شامل ہے۔ آئیے دوستو اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 92، ترقی پسند اور ما بعد جدید تنقید میں مشترک عنصر ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ تو یہ ہے آپشن بی، سیاسی وابستگی۔ سوال نمبر 93، غم شیر کی طرح بہادر ہے۔ سوال ہے کہ غم شیر کی طرح بہادر ہے، اس جملے میں کی طرح سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، حرف تشبیہ۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ کی طرح یا کسی یا مانند یا گویا یہ وغیرہ جو الفاظ ہیں یہ سب کیا ہیں؟ حرف تشبیہ ہوتے ہیں۔ اور جب اس طرح کے کہیں آپ کو حرف دکھائی دے جائیں مصرعہ شعر کے اندر تو سمجھ لیجیے وہاں پر کہ زیادہ تر چانس جو ہیں وہ تشبیہ ہونے کے ہیں۔ تو کی طرح یہاں پر کہ ذی غم شیر کی طرح بہادر ہے، کی طرح سے مراد یہاں پر حرف تشبیہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ تشبیہ ہوتی کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب کسی کلام یا شعر یا کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کو کسی خوبی یا خاص وصف کی وجہ سے دوسری چیز کی طرح مان لیا جاتا ہے تو وہاں پر تشبیہ ہوتی ہے، اور جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اس کو مشبہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں خیر ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اور جس چیز سے دی جاتی ہے اس کو مشبہ بے کہتے ہیں، اور اس کے اندر وجہ تشبیہ بھی شامل ہوتی ہے اور حرف تشبیہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس سب کے بارے میں ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اس پر بات نہیں کر رہے۔ آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 94، انسانی ذہن کے نہا خانوں کا مطالعہ کرنے والی تنقید ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، نفسیاتی تنقید۔ نفسیاتی تنقید ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ نفسیاتی تنقید دراصل ہے کیا۔ دیکھیے دوستو، جو ادیب ہوتا ہے یا فنکار ہوتا ہے، جو اس کی شخصیت ہوتی ہے تو اس کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ جب اس کی یا ادیب کی یا فنکار کی شخصیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کو ہم نفسیاتی مطالعہ کہتے ہیں، اور اسی نفسیاتی نقطۂ نظر سے جو تنقید کی جاتی ہے اس کو ہم نفسیاتی تنقید کہتے ہیں۔ نفسیاتی تنقید کے جو بانی ہیں اس کے کئی نام رہے ہیں۔ ایک بڑا مشہور نام فرائڈ کا ہے، جس نے جو ہے شعور، لا شعور اور تحت الشعور کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو شاگرد رہے ہیں ایڈلر ہیں اور زونگ ہیں، تو زونگ نے تو اجتماعی لاشعور کا بھی نظریہ پیش کیا تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں کچھ کہ اردو کے اندر جو اہم نفسیاتی نقاد رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا نام آتا ہے میرا جی کا۔ میرا جی نے جو ہے نفسیاتی تنقید کی ایک بہت زیادہ کام کیا ہے۔ تو اس کی جو مشہور کتاب ہے وہ ہے اس نظم میں۔ اس کے علاوہ وحید الدین سلیم ہے، انہوں نے فائدۃ السلیم جو ہے وہ کتاب لکھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرزا محمد ہادی رسوا کا بھی نام نفسیاتی نقادوں میں لیا جاتا ہے۔ ریاض احمد ہیں اور شبیہ الحسن نفسیاتی تنقید نگاروں میں شامل ہیں۔ تو دوستو فرائڈ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو فرائڈ کے بارے میں کئی بار سوال پوچھا جاتا ہے کہ تحلیل نفسی کا جو موجد ہے وہ کون ہے۔ تو تحلیل نفسی کا موجد بھی فرائڈ مانا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال جو کہ ہوتا ہے کوشچن نمبر 95۔ کوشچن نمبر 95 ہے کہ گنج مخفی اور نوائے سروش غالب کے مرتبہ کلام میں ان ابواب کو کس نے قائم کیا ہے۔
تو دوستو اس سوال میں تھوڑا سا جو انہوں نے گنج مخفی دیا ہے نا، تو اس کی جگہ گنجی نئے معنی ہیں. میں نے جو دیکھا ہے وہ اس کی جگہ میں نے گنجی نئے معنی لکھا ہوا دیکھا ہے. اور نوائے سروش، تو یہ جو غالب کے مرتبہ کلام، یہ کہہ لیجئے گا کہ دیوان غالب میں ان ابواب کا جو قائم کیا ہے، ان ابواب کو جو قائم کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ وہ کیا ہے امتیاز علی خان عرشی نے. اس سوال کا سوال نمبر 95 کا آپشن سی صحیح جواب ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں دوستو کہ دیوان غالب جو نسخہ عرشی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو 1998 میں ترتیب دیا تھا مولانا امتیاز علی عرشی نے. یہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ جو سوال ہے اس میں دیوان غالب نسخہ عرشی، دیوان غالب نسخہ عرشی جو کہ مولانا امتیاز علی عرشی نے 1958 عیسوی میں ترتیب دیا تھا، اس کو امتیاز علی عرشی نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. یاد رکھنا کہ دیوان غالب نسخہ عرشی 1958، اس کو امتیاز علی عرشی نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور 2 حصوں کا انہوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، اور اسی اضافت کو انہوں نے اس سوال کے اندر پوچھا ہے. گنج مخفی یعنی گنجی نئے معنی اور نوائے سروش، اس کو انہوں نے یہ جو 2 حصے ہیں اپنی طرف سے اس کو انہوں نے دیوان غالب میں نسخہ عرشی جو کہلاتا ہے اس میں قائم کیے ہیں. تو 4 حصے وہ کون کون سے ہیں ان کو جاننا ضروری ہو جاتا ہے. 2 تو ہم نے آپ کو بھی بتائے دیے ہیں، گنجی نئے معنی اور نوائے سروش، یہ 2 ہو گئے. اسی کے ساتھ جو تیسرا حصہ ہے اس کا نام انہوں نے امتیاز علی عرشی نے دیا ہے یادگار نالہ. کیا؟ یادگار نالہ. اور جو چوتھا حصہ ہے اس کا نام انہوں نے دیا ہے باد آورد. یہ 4 حصے ہیں جو نسخہ عرشی دیوان غالب 1958 میں ترتیب دیے ہیں مولانا امتیاز علی عرشی نے. دوستو اب کچھ بات کر لیتے ہیں امتیاز علی عرشی کے بارے میں. تو مولانا امتیاز علی عرشی صاحب 1904 عیسوی میں رامپور میں پیدا ہوئے، اور 1981 عیسوی میں ان کی وفات رامپور میں ہی ہوئی، اور یہ رضا رامپور لائبریری سے 1933 عیسوی میں جڑے تھے، اور اپنی عمر کے آخری ایام تک اسی سے یہ جڑے رہے. آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 96، جدلیاتی مادیت اساس ہے. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے ترقی پسند تنقید کی. سوال نمبر 97، مرثیے میں مکالموں کا سب سے زیادہ استعمال کرنے والے شاعر ہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی میر ببر علی انیس. آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں جو کہ ہوتا ہے کوشچن نمبر 98. کوشچن نمبر 98 ہے دیوان ذوق کے مرتب و مقدمہ نگار ہیں. تو صحیح جواب ہے اس کا، ہم جانتے ہیں کہ محمد حسین آزاد ذوق کے شاگرد رہے ہیں، تو صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی مولانا محمد حسین آزاد. اب بات کرتے ہیں کہ دیوان ذوق کو جو انہوں نے ترتیب دیا ہے تو وہ کس نام سے دیا ہے اور کب دیا ہے. تو دیوان ذوق کو جو انہوں نے مقدمے کے ساتھ مرتب کیا ہے مولانا محمد حسین آزاد نے، وہ کیا تھا 1800 دیوان ذوق کے مرتب مقدمہ نگار محمد حسین آزاد ہیں، اور جو انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد نے اس کو ترتیب دیا دیوان ذوق، اس کے اندر کل ملا کر کے تقریباً 3412 غزلیں ہیں. اور اب بات کر لیتے ہیں کچھ مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں. تو مولانا محمد حسین آزاد 1830 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات 1910 عیسوی میں لاہور میں ہوئی تھی. آئیے دوستو اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے
تو دوستو کوشچن نمبر 99 ہے، یادگار غالب میں غالب کے شعروں کی شرح کہی جائے گی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، عملی تنقید۔ کیا ہوگا اس کا صحیح جواب؟ آپشن بی، عملی تنقید۔ آئیے دوستو اب ہم اگلا سوال دیکھیں۔ کوشچن نمبر 99، یادگار غالب میں غالب کے شعروں کی شرح کہی جائے گی۔ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی، عملی تنقید۔ دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کو اس کے بارے میں کمنٹس باکس میں جا کر کے اپنے اظہار خیال ضرور کیجئے گا، ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے جلدی سے اور اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت سے ملتی رہیں۔ دوستو اگر آپ آنے والے سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، یو پی ایچ ای ایس سی اسسٹنٹ پروفیسر، یو پی پی ایس سی گورنمنٹ ڈگری کالج اسسٹنٹ پروفیسر، یو پی پی ایس سی جی آئی سی یا ایل ٹی یا یو پی ٹی جی ٹی پی جی ٹی یا راجستھان کے آر پی ایس سی یا دیگر جتنے بھی اردو کے مقابلہ جاتی کمپٹیٹیو ایگزام ہو رہے ہیں اس کی تیاری اچھے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل سے ضرور جڑیے اور اس چینل سے جڑ کر کے اپنی تیاری میں ایک بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری اضافہ کیجئے گا۔ دوستو ہم یہاں پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ان سب کی پی ڈی ایف بھی ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں اور وہ پی ڈی ایف ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپ پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ اس کے اندر لنک دیا گیا ہے ڈسکرپشن باکس میں، آپ اس لنک کے ذریعے جڑ کر کے وہاں سے ان سب ویڈیوز کی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے دوستو اب ہم اس ویڈیو کا جو اگلا سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال ہے کوشچن نمبر 100، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعادت حسن مر جائے اور منٹو نہ مرے، یہ کہنے والے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ کیا ہے اس کا صحیح جواب؟ آپشن بی، سعادت حسن منٹو۔ کوشچن نمبر 100، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعادت حسن مر جائے اور منٹو نہ مرے، یہ کہنے والے ہیں۔ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی، سعادت حسن منٹو۔ تو دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور ہمیں بتائیے گا، اپنا اظہار خیال کمنٹس باکس میں جا کر کے کمنٹس ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں جو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا۔ تو دوستو اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آپ سب سے آپ کا بھائی اجازت چاہتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شب بخیر۔